بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسلمان ایرانیوں اور رومیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دے کر فتح یاب ہوتے ہیں، جس کا احوال ہم آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطرناک حالت اور ان تشویش افزا ایام میں جبکہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فوجوں کی بے حد ضرورت تھی، ایک چھوٹا سا دستہ ان 11 لشکروں کی روانگی سے پہلے مسنہ بن حارث شیبانی رضی اللہ عنہ کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کیا اور مسنہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کر لڑائی نہ کریں بلکہ چھاپے مارتے اور عراق کے رئیسوں کو ڈراتے رہیں۔ اس سے مدار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ جب تک ملک عرب کا فتنہ ارتداد ختم ہو، اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہو سکیں۔ یہی مقصد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا تھا کہ رومی لوگوں کو عرب کی جانب حملہ آور ہونے کی یکایک جرأت نہ ہو سکے۔ جب نجد اور یمامہ کے حالات قابو میں آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو جو نجد میں مقیم تھے لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم ہیں اپنے ہمراہ لے کر بلائی عراق پر حملہ آور ہوں، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو یمامہ میں مقیم تھے لکھا کہ اپنے لشکر لیے ہوئے زیریں عراق کی طرف متوجہ ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دونوں لشکر مقام ابلا میں آ کر ملے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کو شمار کیا تو کل 8000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا ایرانی صوبہ حضیر تھا اور دربار ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز نامی ایک نہایت دلیر اور جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی دھاک تمام عرب اور عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑے لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسے اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کو بڑھا۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر ایک حصے کی سرداری عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو دی، دوسرا حصہ کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے دائیں بائیں 1 دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حضیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار آپس میں ملے۔ ایرانیوں کے مقابلے اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا۔ اول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا۔ ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پینترا بدل کر وار خالی کر دیا، پھر نہایت پھرتی سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چھنواتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ وہ حرکت نہ کر سکا، پھر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو روکا، پھر دونوں فوجیں آگے بڑھی اور جنگ مغلوب شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، بہت سے مقتول اور مقید ہوئے۔ ہرمز کے لباس اور اسلحے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو سر پر تاج رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آیا 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصے فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھیں
تاکہ عربوں کے مقابلے میں میدان سے نہ بھاگ سکیں، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات الثلاثہ مشہور ہوا۔ ہرمز کا خط جب دربار ایران میں پہنچا تو وہاں سے ہرمز کی امداد کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار کاراں ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں کاراں کو ہرمز کی ہزیمت یافتہ فوج ملی۔ اس نے بھگوڑوں کو روکا اور ان کی ہمت بندھا کر اپنے ہمراہ لیا اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آگے بڑھا اور ان دونوں میں جنگ ہوئی۔ کاراں، انوشجان اور قبادہ تینوں بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ایرانی اپنی 3000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے اور بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس صوبے کی رعایا کو کسی قسم کی اذیت و تکلیف پہنچائے بغیر جزیے کی ادائیگی پر آمادہ کر کر وہاں اسلامی عامل مقرر فرمایا، اور رعایا ایران نے رعایا اسلام بن کر یہ محسوس کیا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے۔ کاراں وغیرہ کے مارے جانے کی خبر سن کر دربار ایران سے اندرزگر ایک مشہور شاہ سوار ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دجلہ میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے بہمن جازویہ ایک دوسرے زبردست سردار کو لشکر عظیم کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا۔ مقام دجلہ میں پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر ایران پر حملہ کیا۔ ایک خونریز جنگ کے بعد لشکر ایران کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ ان کا سردار بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ بہمن جازویہ مقام لیس پر پہنچا تھا کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے۔ اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی آ کر ایرانی لشکروں میں شریک ہوئے۔ بہمن جازویہ نے ایرانیوں اور عربوں کے اس لشکر عظیم کو مقام لیس میں چھوڑ کر اور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مقام لیس میں لشکر عظیم موجود ہے جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ کیا اور وہاں پہنچ کر لڑائی شروع ہوئی۔ اول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان میں تنہا آگے بڑھ کر اپنا مبارز طلب کیا۔ ادھر سے مالک بن قیس مقابلے پر آیا اور آتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس کے بعد جنگ مغلوب شروع ہوئی اور 70,000 دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ جنگ لیس سے فارغ ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرے کو طول ہوا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو ہیرا کا رئیس عمرو بن عبد المسیح ماں دوسرے روئسہ کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایرانی سردار اور ایرانی لشکر جو ہیرا میں موجود تھا، اردو شہر کسریٰ کی موت کا حال سن کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ عبد المسیح نے قریباً 2 لاکھ روپے خراج مقبول کر کر صلح کر لی۔ فتح ہیرا کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ اکرام سرداران لشکر کو ہیرا کے اطراف اور جوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستے دے کر روانہ کیا۔ ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک بستی نے جزیہ یا اسلام قبول کیا، اور اسی طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا۔ ہیرا سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک خط ایرانی روئسہ کی طرف روانہ کیا اور منشور عام عراق کے ان امراء کے نام بھیجا جو زمینداروں یا جگیرداروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان خطوط اور فرامین کا اثر یہ ہوا کہ دربار ایران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے وہ فوراً سلجھ گئے، اور امیران دربار فوراً اپنا ایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے۔ ہیرا سے چل کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فلوجہ پہنچے، وہاں سے کربلا گئے۔ کربلا کی فوجی چوکی پر آصف بن عمرو رضی اللہ عنہ متعین تھے۔ یہاں آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد کوچ کا حکم دیا اور انبار پہنچے۔ انبار بغداد کے مغرب میں 10 فراق کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ جب اہل انبار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر قلعے کے دروازے بند کر لیے اور اسی طرح اپنے آپ کو نہایت محفوظ سمجھتے ہوئے بند ہو کر بیٹھے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مقدمہ الجیش کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہنچے۔ خندق کے کنارے کنارے آپ نے قلعے کا ایک چکر لگایا اور جنگ شروع کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جہاں کہیں جنگ کا موقع نظر آتا آپ رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکتا،
آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تیر اندازوں سے کہا، جو لوگ ہمارے مقابلے میں متعین ہیں وہ میرے خیال میں اصول جنگ سے واقف نہیں، اسی لیے تم تاک تاک کر ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمنوں کے 1000 سپاہیوں کی آنکھیں بیکار کر دی۔ اہل انبار کا سپہ سالار ثابت کا رئیس شیرزاد تھا، جو بڑا عقل مند اور عرب اور عجم میں بڑا ہردل عزیز تھا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے صلح کی بات چیت شروع کی، لیکن شرائط ایسی پیش کیں جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منظور نہ تھیں، چنانچہ صلح کی بات چیت ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج لے کر ایسے مقام پر آئے جہاں خندق بہت تنگ تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ لشکر کے مریض اور نکارہ اونٹوں کو ذبح کر کر خندق میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اونٹ ذبح کر کر خندق میں پھینک دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لاشوں سے خندق کے اوپر ایک پل سا بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کو لے کر خندق کے پار گئے اور دشمنوں کو قلعے کے اندر پسبا ہونا پڑا۔ یہ حالت دیکھ کر شیرزاد نے صلح کی درخواست کی اور کہا کہ اگر اس کی جان بخشی کر دی جائے تو وہ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ، جن کے پاس سامان وغیرہ کچھ نہ ہوگا، خالی ہاتھ شہر سے باہر نکل جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش منظور کر لی اور شہرزاد شہر سے نکل گیا۔ شہر پر مسلمان قابض ہو گئے اور انبار کے نواحی علاقوں کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مصالحت کر لی۔ ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انبار میں ہی موجود تھے کہ ان کو خبر ملی کہ مقام عین التمر میں مہران بن بحرم 24,000 ایرانیوں کا لشکر عظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بکثرت قتال خیمہ زن ہے۔ گرد و نواح کے عرب قبائل تغلب اور عبادہ وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلے کی غرض سے فراہم ہو کر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زریں کام بن بدر کو شہر انبار کا حاکم مقرر کر کر خود عین التمر کا قصد کیا۔ عقبہ بن عقبہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر مہران بن بحرم ایرانی سپہ سالار سے کہا کہ عربوں کی لڑائی کو عرب ہی خوب جانتے ہیں، لہٰذا آپ اول ہم کو اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے دیجیے۔ مہران نے اس بات کو بخوشی قبول کیا۔ عقبہ سب سے پہلے میدان میں نکلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً زندہ گرفتار کر لیا۔ عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ پڑا۔ بہت سے مفرورین کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔ مہران بن بحرم پر اس نظارے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بلا مقابلہ فرار ہو گیا۔ عقبہ کی بھاگی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی دیکھ کر فوراً قلعے میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے۔ 4 روز کے محاصرے کے بعد قلعے پر بھی اسلامی لشکر کا قبضہ ہوا۔ عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے مقتول ہوئے اور مال و اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ایاز بن غنم نے بلائی عراق پر حملہ کیا تھا۔ وہ جس علاقے میں مصروف پیکار تھے وہ علاقہ عراق جزیرہ ایران شام کا مقام اتصال تھا، اور اسی لیے ان کی مارکہ آرائیوں کا اثر جس قدر دربار ایران پر پڑتا تھا اسی قدر دربار ہرقل پر بھی پڑ رہا تھا۔ جس زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عین التمر کو فتح کیا، اس وقت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ عرب کے مشرک اور نصرانی قبائل کو زیر کرتے ہوئے دومت الجندل کے حکمران سے برسرار مقابلہ تھے۔ علاقہ دومت الجندل میں 2 رئیس تھے، ایک عقیدر بن مالک جس کا ذکر اس سے پہلے ہم قسط نمبر 25 میں کر چکے ہیں، اور دوسرا جودہ بن ربیعہ تھا۔ یہ دونوں رئیس متفق اور متحد ہو کر ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں صفا آور تھے، اور انہوں نے ارد گرد کے تمام نصرانی قبائل کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں شریک اور متحد کر لیا تھا۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کا ایک خط عین التمر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ ہماری مدد کو پہنچے۔ دشمن کی بڑی تعداد اور قوت کا مقابلہ ہماری نہایت ہی قلیل جمعیت سے شاید نہ ہو سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ہیرا میں اپنا نائب بنا کر دومت الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر
عقیدر بن مالک نے جودہ بن ربیہ اور دوسرے نصرانی سرداروں سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن انہوں نے اس رائے کو ناپسند کیا۔ عقیدر ان کا ساتھ چھوڑ کر تنہا نکل کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح جدا ہو کر جانے کی خبر مسلمانوں کو بھی پہنچی۔ ایک چھوٹے سے دستے فوج نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر وہ لڑ کر ہلاک ہوا۔ دومت الجندل کے قریب پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اول یہ تحقیق کی کہ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کس طرح حملہ آور ہے۔ اس کے مقابل دوسری طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ شروع کیا۔ جودی بن ربیہ نے، جو اب عیسائی لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا، اپنے لشکر کو فوراً دو حصے میں کر ایک ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے مقابلے کو بھیجا اور دوسرا حصہ خود لے کر خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے آگے نکل کر میدان میں جودی سالار لشکر کو للکارا اور اپنے مقابلے پر طلب کیا۔ وہ میدان سے نکل کر خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ہمراہیوں نے یہ نظارہ دیکھ کر فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً اسی وقت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مقابل عیسائیوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ دونوں طرف کے مفرور بھاگ کر قلعے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر اہل قلعے کے روبرو جودی کو قتل کر ڈالا اور بزور شمشیر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جو مقابلے کے لیے آیا اس کو قتل کر دیا اور جس نے امان طلب کی اس کو امان دی گئی۔ اہل فارس نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صوبہ ہیرا کو چھوڑ کر دومت الجندل کی طرف چلے گئے تو انہوں نے ہیرا کو واپس لینے اور اسلامی عاملوں کو اس علاقے سے نکال دینے کی زبردست کوشش کی۔ ہیرا کے عربی قبائل نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کے قتل کا معاوضہ لینے کے لیے از سر نو جنگی تیاریاں فوراً مکمل کر لیں۔ دربار ایران سے دو نامی سردار زہر مہر اور روزیہ لشکر عظیم لے کر روانہ ہوئے۔ کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس حملہ آوری کا حال سن کر موجودہ مسلمانوں کی دو فوجیں بنائیں۔ ایک کی سرداری ابو لیلی رضی اللہ عنہ کو دی اور دوسری کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت لی اور ہیرا سے روانہ ہو کر مقام حسید پر ایرانیوں سے جا بھڑے۔ ایرانیوں کے دونوں سردار اور نصف سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی۔ باقی مفرور ہو کر مقام خنافش کی طرف گئی، جہاں ایرانیوں کا ایک زبردست سپہ سالار بہبو زن ایک زبردست فوج لیے ہوئے پڑا تھا۔ ابو لیلی رضی اللہ عنہ ان مفرورین کے تعاقب میں خنافش تک پہنچے تو بہبو زن خنافش سے بھاگ کر مضیق کی طرف چلا گیا، جہاں حزیل بن عمرو ماں دوسرے عرب سرداروں کے عربوں کی جمعیت کثیر لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے پڑا ہوا تھا۔ یہاں یہ واقعات گزر رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دومت الجندل سے فارغ ہو کر واپس ہیرا میں تشریف لے آئے۔ مضیق میں علاوہ حزیل بن عمرو کے ربیہ بن بحر تغلبی بھی ماں بنو تغلب مسلمانوں کے مقابلے کو موجود تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کاکا اور ابو لیلی رضی اللہ عنہ کو دو مختلف سمتوں سے تاریخ مقررہ میں مضیق کی طرف روانہ کر خود بھی اسی طرح ایک تیسری سمت سے روانہ ہوئے۔ تاریخ مقررہ کو پہنچ کر تینوں فوجوں نے دشمنوں کو جمع غفیر کو طے بطے کرنا شروع کیا۔ مقتولین میں دو شخص عبدالعزیز بن ابی رحم اور لبید بن جرار ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے مگر مجبوراً دشمنوں کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کا حال جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے قتل کے سبب سے پہلے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے۔ اب عبدالعزیز اور لبیدہ دو شخص اور مالک بن نویرہ کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں کوئی باز پرست نہیں کی اور فرمایا جو شخص اہل شرک کے ساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ربیہ بن بحری تغلب بھی صاف بچ کر نکل گیا اور ایک جمعیت کثیر فراہم کر اہل فارس کی امداد کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حزیل فرار ہو کر مقام یسیر میں عاطب بن اسید کے پاس چلا گیا، جہاں عاطب بن اسید بھی مسلمانوں کے خلاف جمعیت کثیر فراہم کر چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ربیہ کے تعاقب میں تو کاکا اور ابو لیلی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور حزیل کے تعاقب میں خود تشریف لے گئے۔
چنانچہ ربیعہ اور اس کے تمام ہمراہی یسیر میں مقتول ہوئے اور عاطب بن اسید اور حزیل دونوں ماں اکثر ہمراہیوں کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ رفاضہ میں بلال بن عقبہ نے اپنے ارد گرد مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً یسیر سے رفاضہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مقام دومت الجندل سے متصل اور فارس اور شام اور عرب کے مقام اتصال پر واقع تھے، جہاں بنو تغلب، بنو تمر اور بنو عیادہ کا پہلے سے اجتماع تھا، اور ان کی امداد کے لیے آیا ہوا رومی لشکر قریب ہی خیمہ زن تھا۔ اس طرح لڑائی کا سلسلہ جو عراق کے نشیبی حصوں سے شروع ہوا تھا، ایرانی فوجوں سے گزر کر درمیانی قبائل اور روسا کی بدولت رومی لشکر تک پہنچ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرازہ میں پہنچ کر لڑائی کی تحمید ڈالی۔ یہ مقام دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ دوسری طرف رومی لشکر خیمہ زن تھا۔ رومی لشکر نے پیغام بھیجا کہ یا تو تم دریائے فرات کے اس طرف چلے آؤ یا ہم کو اس طرف عبور کرنے دو تاکہ ہمارے تمہارے دو دو ہاتھ ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم ہی اس طرف چلے آؤ۔ چنانچہ رومی لشکر دریا عبور کر کر اسلامی لشکر کے مقابل ہوا۔ اسلامی لشکر مسلسل سفر اور لڑائیوں سے چور ہو رہا تھا۔ رومی لشکر بالکل تازہ دم تھا اور تعداد کے اعتبار سے بھی وہ 8-10 گنا زیادہ تھا۔ لڑائی شروع ہوئی، تمام دن ہنگامے کا رازدار گرم رہا۔ آخر کار رومی لشکر کو شکست فاش نصیب ہوئی اور وہ میدان میں 1,00,000 لاشیں چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگے۔ اس لڑائی سے فارغ ہو کر 25 ذوالقعدہ سن 12 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شجرہ بن الارغ کے ہمراہ تمام لشکر کو ہیرا کی جانب واپس روانہ کیا اور خود چند ہمراہیوں کو لے کر چپکے سے مقام فرات سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حج بیت اللہ میں شریک ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر فوراً ہیرا کی جانب چل دیے۔ ہیرا میں پہنچ کر جب آپ شریک لشکر ہوئے تو کسی شخص کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوا کہ یہ حج کر کر آئے ہیں۔ اتفاقاً یہ خبر چھپی نہ رہ سکی اور رفتہ رفتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آئندہ اس قسم کی حرکت سے منع کیا اور کسی قدر اظہار ناراضگی بھی کیا۔ اس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حج بیت اللہ ادا فرمایا اور اپنی جگہ مدینہ منورہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے کا عامل بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں واپس آ کر وہاں کے چند چھوٹے چھوٹے مقامات جو باقی رہ گئے تھے قبضہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ربیع الاول سن 13 ہجری تک علاقہ ہیرا میں رہے۔ آخر محرم سن 12 ہجری میں وہ اس علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اس قلیل مدت میں ان کو قدم قدم پر دشمنوں کا مقابلہ پیش آیا اور 20 خون ریز عظیم لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ہر ایک لڑائی میں ان کی فوج کم اور دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ تھی۔ ہر ایک لڑائی میں ان کو فتح نصیب ہوئی، کسی موقع پر بھی ان کو شکست حاصل نہ ہوئی۔ یہ واقعات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے سن 12 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ سن 13 ہجری کے واقعات جاننے کے لیے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ملک شام پر حملہ آور ہونے کے واقعات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔